اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 سال مکمل لمن ارادہ اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو ان یتم الرضاعہ یہ کہ مدت رضاعت پوری کرے وعلی المولود لہ اور جس کی طرف بیٹے کی نسبت کی جاتی ہے یعنی والد پر رزقہن اس ماں کا رزق ہے وکسوتہن اور اس کا لباس ہے بالمعروف قاعدے کے مطابق لا تکلف نفس الا وسعها نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق لا تضار والدۃ بولدها نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بچے کی وجہ سے ولا مولود له بولدی اور نہ والد کو اس بچے کی وجہ سے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة یہ سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 233۔ آج کی آیت کریمہ کو تھوڑا توجہ سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے طلاق اور عدت کے مسائل کو بیان فرمایا، اب اللہ رب العزت رضاعت کو بیان کرتے ہیں۔ کس کو جی؟ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو۔ یہ لفظ میں نے اس لیے آپ سے بلوایا ہے چونکہ آگے ایک حکم بتانا ہے جس کے لیے یہ لفظ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل کو رکھا ہے رضاعت کے اوپر، تو اس لیے آپ یہ لفظ ذہن میں رکھیں گے۔ اس آیت کریمہ میں 233 میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ کیا ہے؟ رضاعت کا۔ رضاعت کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح ہوگا تو نکاح کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کا حصول، فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جہاں اولاد زیادہ ہونے کا احتمال ہو، قیامت والے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد زیادہ ہوگی؟ فرمایا ان کے بہن بھائیوں کو دیکھو، اگر وہ زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بھی اولاد زیادہ عطا فرمائیں گے۔ باقی اولاد کا ملنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے میں چاہوں بیٹیاں دوں، جسے میں چاہوں بیٹے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہوں بیٹیاں بھی دوں بیٹے بھی دوں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہوں بے اولاد چھوڑ دوں۔ یہ سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کوئی نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی نہ کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، کوئی نہ کسی کو بیٹی دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی اولاد کی بندش کر سکتا ہے۔ اولاد کا سارا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ صرف میں ایک مثال دوں گا، امید ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھتی ہیں، عورتیں اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے، دیکھیں نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی میں آپ نے ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے، ابھی آپ کے چہرے پر ہاتھ نہیں آئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو اگر آپ ہاتھ اٹھا دیتے تو اولاد کے لیے اللہ اولاد عطا فرما دیتے۔ لیکن آپ نے سب کا عقیدہ بھی تو ٹھیک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں اپنے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھتی ہیں، تو کیا مطلب؟ گویا کہ میرا بھی بچہ ہو تاکہ میں بھی اپنی کنیت رکھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ جو اسماء کا بیٹا ہے عبداللہ، یہ بھی تیرا بھی تو بیٹا ہے نا، تو اس کے نام پہ اپنی کنیت رکھ لی۔ کوئی نہیں سمجھے کہ اولاد دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ ہی کے پاس۔ اس لیے فرمایا اب 9 سال کا ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 9 سال رہی ہیں، لیکن اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمانی تھی تو نہیں عطا فرمانی۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اولاد عطا فرما دی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کو اولاد عطا فرما دی، اور ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ کتنے جی؟
4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا ہے ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے چاہا تو اولاد دے دی، اللہ نے نہیں چاہا تو اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال تک مانگتے رہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، اور جب اللہ نے دی تو اللہ نے ایسے 2 بیٹے عطا کیے کہ اس کے بعد اللہ نے سارے انبیاء ان میں سے رکھ دیے۔ تو اللہ چاہے جب اولاد دے دے۔ زکریا علیہ السلام مانگ رہے، اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اے اللہ تیرے ہاں تو کوئی پریشانی نہیں، اگر تو عطا کرنا چاہے۔ تو اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا نہیں جی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حوا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں۔ اب جب نکاح ہوگا تو اولاد ہوگی، اب اولاد جو ہوئی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کی سب سے پہلی خوراک کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اب یہ دودھ کون پلائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچے کو خود دودھ پلائیں، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اب اس پر مسائل سمجھیے گا۔ پہلا مسئلہ، عورت جب تک نکاح میں ہے اور اس کے ہاں بچہ ہوا ہے تو اس عورت پر واجب ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ نکاح کی صورت میں، نکاح میں ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے تو اس عورت پر واجب ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ اور اگر اللہ نہ کرے طلاق ہوئی ہے اور عدت کا زمانہ چل رہا ہے تو عدت کے زمانے میں بھی عورت پر واجب ہے دودھ پلانا۔ اور جب عدت گزر چکی ہے، اب بچہ ہے اور چھوٹا ہے ابھی، اب عورت کو اختیار ہے وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، اور اگر پلاتی ہے اس پر اجرت لیتی ہے، اس کی بھی اس کو اجازت۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3۔ نکاح میں ماں کے ذمے لازم ہے، اور اگر عدت گزار رہی ہے تب بھی ماں نے دودھ پلانا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے اب یہ عورت، یہ ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو اب اس کے بعد دونوں اختیار ہے، چاہے وہ ایسے ہی پلا لے اپنا بچہ سمجھ کے، اور چاہے تو وہ اپنے خامد سے پیسے لے لے، اس کی اس کو اجازت ہے۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے کہ عدت گزرنے کے بعد پیسے کیوں لے سکتی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ نکاح میں تھی، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب نکاح میں تھی اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا پینا، اس کی رہائش یہ خامد کے ذمے تھی۔ جب عدت گزار چکی ہے اب یہ خامد کے ذمے نہیں ہے۔ جب خامد کے ذمے نہیں ہے تو اب وہ پیسے اپنا لے سکتی، کیونکہ پہلے اس کی ضروریات خامد پوری کر رہا تھا، اب یہ ضروریات تو ختم ہو گئی ہیں، اب دودھ پلانے کی اجرت اگر وہ لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے۔ لیکن اب آپ نے تھوڑا سا سر اٹھائے رکھنا ہے اور ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، اور اب اندازہ لگائیں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو جگہ دی ہے۔ اب کوئی عورت صحت مند ہو، دودھ پلا سکتی ہو، اور پھر کسی ایسے ہی چھوٹی سی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو اس کی وجہ سے اب عورتوں میں جو بیماریاں آئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ساری بیماریاں اس لیے ہیں، جب فطرت چھوڑیں گے تو بیماری ہوں گی۔ جب اللہ نے رکھی ہے خوراک تمہارے اندر اور اللہ چاہتے ہیں، اور ہر کوئی مانتا ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ ڈبہ جتنی بھی بڑی کھوپڑی بنا لے، وہ جتنی بھی احتیاط کر لے، لیکن وہ مالک جیسا تو نہیں ہو سکتا جیسے اللہ نے بنایا۔ سارے مانتے ہیں اس چیز کو، اب پتہ ہے کہ پلانا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ابھی نہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بھی میں درس میں عرض نہیں کر سکتا، ان وجوہات کو لے کر دودھ نہیں پلا رہی، اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا والوالدات، مائیں جو ہیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے، مکمل 2 سال۔ تو مدت رضاعت کیا ہوئی؟ مدت رضاعت کیا ہوئی؟ 2۔ یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ اس کی عمر جب 2 سال ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2.5 سال۔ کتنا جی؟ اب جن کے پاس قرآن کا پورا علم نہیں تھا، انہوں نے شور کر دیا کہ امام صاحب 2.5 سال کہاں سے لے آئے جب اللہ فرماتے ہیں 2 سال، اور سورۃ بقرہ میں تو یہی ہے 2 سال۔ لیکن جب آپ سورۃ احقاف میں جائیں گے وہاں اللہ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، یہ 30 مہینے ہیں۔ اب 30 مہینے کتنا وقت ہوتا ہے؟ 2.5 سال۔ ٹھیک ہے، تو امام صاحب نے بھی قرآن کے باہر سے دلیل نہیں لی، قرآن سے لی ہے۔ اگر سے امت اسی پر ہے کہ 2 سال مدت رضاعت ہے، لیکن یہ 2 سال کی بات کرنا بھی کیوں آگے اللہ فرما رہے ہیں، وہ ذرا آپ سنیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں حولین کاملین، مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال سورۃ بقرہ میں، اور سورۃ احقاف میں کتنا فرمایا؟
2.5 سال۔ ابھی آپ نے یہ آج ذہن میں رکھنی ہے، حولین کاملین، 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ تب ہے جب یہ ارادہ ہو جائے کہ مدت رضاعت پوری کرنی ہے، تب 2 سال پورا پلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ وعلی المولود لہ، اور جس کی طرف بیٹے کی نسبت ہوتی ہے، کون ہے وہ؟ والد۔ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، تو اس ماں کا کھانا بھی اور اس کا پہننا بھی اس کے ذمے ہے۔ اچھا، اب ضرورت رہائش بھی تھی، ضرورت رہائش بھی تھی، ضرورت پینا بھی تھی، ضرورت علاج بھی تھی، لیکن اللہ نے یہاں 2 ضرورتیں رکھی ہیں، اس کا کھانا اور اس کا لباس۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اور عورتوں کا مطالبہ 2 چیزوں کا ہی ہے، کچھ اور ملے نہ ملے، سوٹ ملنا چاہیے، ہاں جی۔ اور ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ کپڑے بہت مانگتی ہے۔ اللہ فرمارے دستور کے مطابق اللہ نے جتنا تمہیں دیا ہے اس مناسبت سے اپنی بیوی کو کھانا بھی کھلاؤ، اس کا لباس بھی اسے پہنو۔ جیسی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے اور آپ طاقت سے بڑھ کر اور قرض اٹھا کر نہیں، فرمایا بالمعروف، قاعدے کے مطابق ہو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ اب ذرا سنیے گا جی، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، فرمایا اس بچے کی وجہ سے نہ تو ماں کو تکلیف دی جا سکتی ہے اور نہ ہی والد کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھیں گے ذرا۔ فرمایا ماں دودھ نہیں پلا سکتی، اسے بیماری ہے، اسے تکلیف ہے، دودھ نہیں ہے، اب خامد مجبور نہیں کر سکتا کہ نہیں جیسے بھی ہے دودھ تو نہیں پلانا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ ماں صحت مند ہے، دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کسی چھوٹی سی عذر کی وجہ سے یا خامد سے ناراضگی کی وجہ سے دودھ نہیں پلا رہی، فرمایا یہ بھی نہیں۔ دونوں کو اپنی حد میں رہنا ہے، اگر وہ یہ کر سکتی ہے تو فرمایا اسی پر لازم ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سک رہی تو خامد مجبور نہیں کرے، بچے کی وجہ سے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب میری طرف دیکھیے گا، یہ بات ہو رہی ہے حقیقی بیٹے کی جو اس نکاح سے ہوا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی اگر وہ نہیں کر سکتی، اور والد کو تکلیف نہیں دی جائے گی جبکہ یہ کر سکتی ہے اور پھر اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ یہ بیٹے کی اگر بات ہو رہی ہے تو جو خاوند کے ماں باپ ہیں یا جو بیوی کے ماں باپ ہیں، اب مجبور کرنا ان کی خدمت پر، جی اس کی اجازت ہوگی؟ اگر تو میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی تو طلاق۔ ماں باپ کی خدمت اس کے ذمہ ہے یا اس کے ذمہ ہے؟ بیٹے کے ذمہ۔ بیٹا کیوں نہیں کرتا؟ خود تو اپنی مرضی کرے گا لیکن وہ خدمت کرے گی، نہیں کرے گی تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جب وہ نہیں کر سکتی تو اپنے بیٹے کے لیے مجبور نہیں کرنا، چاہے جا کے ماں باپ کے لیے مجبور کرنا۔ اور آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں یہی مسئلہ چل رہا ہے، میرے بھائی کے لیے یہ نہیں کیا تھا، میری بھابھی کو یہ نہیں کہا تھا، میری والدہ کے لیے یہ نہیں ہوا، اور اس بات پہ طلاق ہو۔ ہاں اخلاقاً عورت کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے۔ کس طرح لازم ہے؟ اخلاقاً۔ اخلاق یہی ہے کہ وہ خدمت کرے، کیوں کہ وہ ذمے میں تھی اس کے خامد کے، لیکن وہ اس کے لیے کما رہا ہے، اس کے لیے باہر جا رہا ہے، تو چونکہ اس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ اس کی ذمہ داری اخلاقاً اٹھا لے، خدمت کرے۔ دیکھیں نا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حکیم ہے ابو دردہ، یہ حکیم الامت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی بیٹی کا رشتہ آیا ایک گھر سے، تو آپ نے فرمایا میں نے بیٹی نہیں دینی، میں نے بیٹی نہیں دینی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بچے پر کوئی اعتراض ہے؟ فرمایا نہیں۔ خاندان پر اعتراض ہے؟ کہا نہیں۔ گھر پہ اعتراض ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کی دینداری پر اعتراض ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے رشتہ نہیں دینا۔ کہا بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ اب ذرا وجہ سنیے گا۔ کہا جی وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں باندیاں اور غلام کام کرتے ہیں، تمہاری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی۔ اب میری بیٹی جب اس گھر میں جائے گی تو وہ بھی اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرے گی کیونکہ وہاں باندیاں کام کر رہی ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیج سکتا جہاں وہ اپنی جنت کھولے۔ کسی کا یہ جذبہ ہے آج کہ میری بیٹی جائے اور کام کرے؟ آج تو یہ جذبہ ہے کہ جی میری بیٹی کو کچھ نہیں کر، یہ تنکا بھی نہیں توڑے گی۔ جی آج یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ وہ خدمت کر کے جو جنت حاصل کرنی تھی اس سے محروم ہو جائے گی۔ تو آپ کے گھر میں چونکہ باندیاں کام کرتی ہیں اس لیے میں نے رشتہ نہیں دینا۔ اچھا جی،
فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، نہیں تکلیف دی جائے گی والدہ کو بچے کی وجہ سے کہ وہ نہیں پلا سکتی اور اس کو مجبور کیا جائے، جبکہ اس کا عذر صحیح ہے۔ اگر صحیح عذر نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے تو گناہ گار ہے۔ اگر اس کا عذر صحیح ہے، تکلیف ہے، نہیں پلا سکتی، دودھ نہیں ہے، تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور ولا مولود لہ بولدہ، اور اس بچے کی وجہ سے اس کے والد کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی کہ جان بوجھ کے کہنا کہ کہیں اور سے پلا لو، ڈبہ لے آؤ، کچھ کرو، جبکہ وہ پلا سکتی ہے۔ فرمایا یہ بھی کام نہ کرو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث مثل ذلک، اگر یہ والد نہیں رہا اور بچہ چھوٹا ہے اور اس کو ابھی دودھ پلانا ہے اور اس کی پرورش ہے، فرمایا جو اس مرنے والے کے ورثاء بنتے تھے ان کے ذمہ لازم ہے اس بچے کے لیے یہی کچھ کرنا جو والد کر رہا تھا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، ویسے اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، زندہ ہے، اس کی والدہ زندہ ہے، تو اب جو وارث بننے تھے، اس کی بہن وارث بننی تھی، اس کا بھائی وارث بننا تھا، اس کے والدین وارث بننے تھے، اب ان کے ذمہ ضروری ہے اس بچے کی پرورش جو اس مرنے والے کا ہے۔ اچھا جی، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اب سنیے گا وہ جو میں اشارہ کر رہا تھا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر یہ ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا باہم رضامندی سے، وتشاور، اور اپنے مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر۔ یعنی اگر یہ 2 سال مکمل نہیں کرنا چاہ رہے، 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال دودھ پلایا ہے، بچہ صحت مند ہے، بچے نے خوراک شروع کر لی ہے، اور اب ماں باپ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم بچے کو دودھ چھڑا دیں، فرمایا اگر مشورے سے، رضامندی سے یہ کام کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اب جو اس بات پہ ضد کر رہے تھے کہ 2 سال 2 سال، تو اللہ نے خود اجازت دے دی ہے کہ 2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہو۔ آج عام طور پہ 6 ماہ 7 ماہ کے بعد جب بچہ وہ سری لیک پہ آ جاتا ہے تو دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، تو فرمایا اگر تمہارا مشورہ ہو جائے کہ 1 سال 1.5 سال، یہ 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑانے کا مشورہ ہو جائے تو تمہیں اس کی اجازت۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ ارادہ رکھو کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ گے کسی سے، تو فرمایا فلا جناح علیکم، تو کوئی برا نہیں ہے تم پر۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے کہاں بھیجا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی گھر۔ اب والدہ یہ ہیں اور دودھ وہ پلا رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ والدہ ہے، لیکن دودھ پلا رہی ہیں ام فضل جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، اور دودھ پلا رہی ہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری عورت بھی دودھ پلا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم یہ ارادہ رکھو أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تمہاری رقم طے ہوئی ہے جب تک کہ وہ تم ادا نہ کر دو۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، لیکن پتہ چلا کہ ان کا والد نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ پیسے کون دے گا، تو میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے، باہر سے سنا تھا یہ، لیکن جب دیکھا کہ ساری عورتوں نے، چونکہ ان کی سواریاں تیز تھی، بچے سارے لے لیے، اب کوئی بچہ نہیں رہا، تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ ایک دفعہ بچہ دیکھ تو لیں، ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ کہتی میں اندر آئی تو سبز چادر تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹا ہوا تھا، تو کہا جب میں نے کپڑا ہٹایا چہرے سے، کو نہیں سمجھ نہیں آیا ہیں جی؟ یہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو گئے۔ کہا جب میں نے کپڑا ہٹایا چہرے سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو اپنی جگہ نا، تو بچے کا تو حسن ویسے بھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا بس وہ دیکھنا تھا، تو پھر میں نے خامن سے کہا کہ چھوڑو اب کوئی ہے یا نہیں، بچہ یہی لے کے جائیں گے۔ اور پھر سواری بھی تیز ہو گئی، غربت بھی دور ہو گئی، گھر کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، اور پھر بہانے تلاش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس رہیں۔ 2 سال پورے ہو گئے نا دودھ پلانے کے، تو واپس لے کے آئی مکہ میں، تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ سے کہنے لگی کہ 2 سال تو ہو گئے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں مکہ کی اب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، تو میں لے جاؤں بچے کو، پہلے لے نہیں جانا اور اب لے جاؤں، کیونکہ گھر جب آئی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دے رہی تھی، دودھ شروع ہے، خود دودھ نہیں تھا اپنے پاس، اپنے بچے کے لیے اللہ نے شروع کروا دی ہے، اور جس اٹھنی پہ گئے اس کا دودھ شروع ہو گیا، تو کیا ہو رہا ہے؟ برکات جب دیکھی تو کہا میں لے جاؤں، اب وہ ہوا ٹھیک نہیں ہے مکہ کی، پھر 2 سال اور لے گئے۔ ہاں جی، اچھا، تو فرمایا دوسرے عورت سے بھی دودھ
پلا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہاں صرف ایک بات سمجھ لیں گے، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں نا، وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نسب سے کیا رشتے حرام ہوئے؟ آپ کی والدہ، آپ کی بہن، ٹھیک ہے، یہ آپ کے یہ رشتے حرام ہو گئے ہیں نسب کی وجہ سے، کہ جو آپ کی حقیقی بہن ہے اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ کی والدہ سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کا آپ نے دودھ پی لیا ہے وہ بھی آپ پر حرام ہوگی، اس کی بیٹیاں بھی آپ پر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ مدت 2 سال والی ہے، ان 2 سالوں میں اگر کوئی عورت دودھ پلا دے تو رضاعت ثابت ہوگی۔ بچے کی عمر 2.5 سال ہے، 3 سال ہے، 4 سال ہے، وہ دودھ پلاتی ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مدت رضاعت کے اندر دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور مدت رضاعت کیا ہے؟ 2 سال۔ تو 2 سال کے اندر اگر کسی عورت نے دودھ پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہو گئی، چاہے اپنی مرضی سے پلایا ہے، چاہے کسی کے کہنے پہ پلایا ہے، چاہے بچے کو چپ کرانے کے لیے پلایا، جس طرح بھی۔ اور اس کا کیا صورت ہوگی کہ جب عورت نے اپنے ساتھ لگا لیا اور اتنی دیر تک لگائے رکھا جس سے کچھ نہ کچھ دودھ بچے کے پیٹ میں چلے جاتا ہے، وہ گیا ہے یا نہیں، اس کی تحقیق ضروری نہیں ہے، اس کی تحقیق ضروری نہیں ہے۔ جب عورت کو دودھ ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس وقت میں وہ کسی بچے کو اپنے ساتھ لگاتی ہے اور اس بچے کی عمر بھی 2 سال سے کم ہے اور اتنی دیر لگاتی ہے کہ دودھ اس کے منہ میں جا سکتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔